دوستو، روسی صدر کے بیانات کے عین مطابق بڑی کارروائی کر دی گئی۔ دھمکیاں اور دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یوکرائن سے آنے والی بڑی خبر نے تہلکہ مچا دیا۔ مغربی ممالک بھی روسی فوج کے غضب سے کانپ گئے۔ روسی وزیر دفاع کو ایک اور بڑا ٹاسک مل گیا۔ وقت آ گیا ہے کہ یوکرین میں 20 سال سے پلان کی گئی کارروائی بھی کر دی جائے۔ پوٹن کا ایک اور خطرناک پلان منظر عام پر آ گیا۔ یوکرینی صدر نے بھی اہم فیصلہ کر لیا۔ 2021 کی پہلی خونریز جنگ نے ایک بار پھر سے افغانستان اور اشرف غنی کی یاد تازہ کر دی۔ روس کی طاقت کے آگے یوکرائن مکمل طور پر ڈھیر ہو گیا۔ دارالحکومت کی فضا میں راج کرتے روسی طیارے تاریخی منظر پیش کرنے لگے۔ یوکرائن کے تمام اثاثے اور دفاعی پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ مغربی طاقتوں بالخصوص امریکہ کی پراسرار خاموشی نے یوکرائنی صدر کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ روسی ٹینکوں نے زبردست پیش قدمی جاری کی۔ 2 کشتیوں کا مسافر یوکرین بری طرح پھنس گیا۔ روسی طاقت آزمانے کا شوق یوکرین کو لے ڈوبا۔ آج کی اس ویڈیو میں مکمل طور پر تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں مستند ذرائع سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ روس نے کیسے یوکرین کے اندر گھس کر صدارتی محل تک رسائی حاصل کی۔ دوستو، روس یوکرین جنگ انتہائی اہم موڑ میں داخل ہو گئی۔ تاحال کتنے یوکرائنی فوجی روسی فوج کی بمباری کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں اور اس وقت روس کی موجودہ پوزیشن کیا ہے، آئیے ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ پرانی کہاوت ہے کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ اس کہاوت کو روسی صدر نے غلط ثابت کر دیا ہے، کیونکہ وہ یوکرین جسے کچھ دن تک نیٹو کے 40 ممالک کی حمایت حاصل تھی، اس یوکرین کو روس نے اپنی طاقت کے ذریعے سبق سکھا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جو خود کو سپر پاور کہتا تھا، اس کا صدر جو بائیڈن ایک بھیگی بلی کی طرح خاموش ہو گیا ہے۔ یوکرائن جو روس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے دعوے کر رہا تھا، وہ جنگ کے دوسرے روز ہی عالمی برادری سے جنگ بندی کی درخواستیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ یوکرائن کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ روس کے پاس ان سے کئی گنا زیادہ طاقت ہے، اور اگر جنگ کو نہ روکا گیا تو روس پورے یوکرین پر قبضہ جما لے گا۔ دوستو، جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی یوکرائن اور مغربی طاقتوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہے، اور اس وقت جو خبریں یوکرائن سے آ رہی ہیں، ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جلد ہی روسی فوج یوکرائن کے صدارتی محل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ BBC اردو کے مطابق روسی فوجی یوکرین کے دارالحکومت کیف سے چند میل کی دور رہ گئے ہیں، اور کیف کے مشرقی علاقوں میں روسی فوج کے ٹینکس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ روسی فوج شہر میں داخل ہو کر کسی وقت بھی صدارتی محل کو اپنے قبضے میں لے سکتی ہے۔ دوسری جانب یوکرائنی حکومت کے ہی ترجمان کے مطابق روسی فوج یوکرائنی سپاہیوں کو تحت مشق بنا رہے ہیں، اور محتاط اندازے کے مطابق اب تک یوکرین کے 900 سے زائد اہلکار جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ روسی فوج نے جنگ کے اعلان کے ساتھ ہی یوکرائن کی تمام اہم جگہوں پر حملے کرنے شروع کر دیے تھے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ حملے ایک طرف نہیں بلکہ 3 طرفہ تھے، جس میں روسی فوج نے بیلاروس کی طرف سے بھی یوکرین پر حملہ کر کے مغربی طاقتوں کی بولتی بند کر دی، اور یوکرائن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ دوسری جانب دوستو، مقامی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرائنی فورسز نے دشمن کے ایک طیارے کو مار گرایا ہے، جبکہ کیف کی جانب روس کی پیش قدمی جاری ہے۔ یوکرائن کے صدر کے مطابق لڑائی میں اب تک 137 شہری اور 900 کے قریب فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرائن پر روس کی جانب سے فضائی اور میزائل حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ روس کی بری فوج دارالحکومت کیف کی جانب تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہے۔ اس جنگ میں روس کی جانب سے ہلاکتوں کی کوئی حتمی تعداد نہیں بتائی گئی، تاہم یوکرائن کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ان کی فوج کے 900 جوانوں سمیت اب تک 137 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر یوکرین کی سرحدی محافظ سروس نے بتایا کہ جنوب مشرقی زاپوریزھیا کے علاقے میں واقع ایک سرحدی چوکی کو علل-صبح میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ فوج کے مطابق اس حملے میں جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ خبر رساں اداروں کی اطلاعات کے مطابق جمعے کی صبح یوکرین کے دارالحکومت کیف میں روسی میزائل گرنے کے بعد زوردار دھماکوں کی آواز نے شہر کو وسط سے ہلا کر رکھ دیا۔ یوکرین کی وزارت داخلہ کے مشیر انٹون نے ٹیلی گرام پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ کیف پر کروز اور بیلسٹک میزائلوں سے حملے ابھی دوبارہ شروع ہوئے ہیں۔ میں نے 2 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرائنی افواج نے جمعے کی صبح ہی دارالحکومت کے اوپر پرواز کرنے والے دشمن کے ایک طیارے کو مار گرایا تھا۔ گرتے وقت یہ طیارہ ایک رہائشی عمارت سے ٹکرا گیا، جس سے عمارت میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یوکرائن میں چینی سفارت خانے نے جمعے کے روز کہا کہ وہ ملک سے اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے پروازوں کا انتظام کر رہا ہے۔ سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یوکرین میں صورتحال تیزی سے خراب ہوئی ہے۔
تاہم اس میں روسی حملے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ بیان میں انخلا کی پروازوں کی روانگی کے اوقات اور مقام کے بارے میں بھی کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ سفارت خانے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پرواز کے شیڈول کا اعلان ہونے کے بعد فوری طور پر نکلنے کے لیے تیار۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل نے پیوٹن سے فون پر بات کرنے کے بعد ایک بیان میں کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن سلطنتوں کی توسیع اور تصادم کے دور میں واپسی کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یوکرائن کے صدر کی درخواست پر انہوں نے پیوٹن کو فون کیا تھا۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ انہوں نے روسی صدر پیوٹن کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم ان تک رسائی نہیں ہو سکی، جس کے بعد انہوں نے ایمانوئل سے بات کرنے کو کہا تھا۔ فرانس کے صدر کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کی پابندیوں کے بعد روس کے خلاف فرانسیسی پابندیاں بھی لگائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یورپ محض صارفین کی منڈی ہی نہیں بلکہ توانائی اور دفاعی خود مختاری کے ساتھ ایک طاقت بھی ہونا چاہیے۔ ایمانوئل نے کہا کہ مفید یہی ہے کہ پیوٹن کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھلا رکھا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ روسی صدر پیوٹن یوکرین کی منتخبہ حکومت کا تختہ پلٹ کر اپنی پسند کا ایک حکمران تعینات کرنا چاہتے ہیں، جو کہ انہوں نے اب ذہن مکمل طور پر بنا چکے ہیں۔ دوستو، جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی یوکرین اور مغربی طاقتوں کو بھی بخوبی اندازہ ہو گیا ہے، اور اس وقت جو خبریں یوکرائن سے آ رہی ہیں ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جلد ہی روسی فوج یوکرائن کے صدارتی محل تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ BBC اردو کے مطابق روسی فوج یوکرین کے دارالحکومت کیف سے چند میل ہی دور رہ گئی ہیں، اور کیف کے مشرقی علاقوں میں روسی فوج کے ٹینکس کو آگے بڑھتے بھی دیکھا گیا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ روسی فوج شہر میں داخل ہو کر کسی بھی وقت صدارتی محل کو اپنے قبضے میں لے سکتی ہے۔ دوسری جانب یوکرینی حکومت کے ہی ترجمان کے مطابق روسی فوج یوکرائنی سپاہیوں کو تحت مشق بنا رہے ہیں، اور محتاط اندازے کے مطابق اب تک یوکرین کے 900 سے زائد اہلکار جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ روسی فوج نے جنگ کے اعلان کے ساتھ ہی یوکرین کی تمام اہم جگہوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ حملے ایک طرف سے نہیں بلکہ 3 طرفہ تھے، جس میں روسی فوج نے بیلاروس کی طرف سے بھی یوکرین پر حملہ کر کے مغربی طاقتوں کی بولتی بند کر دی، اور یوکرین کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کے لیے نئی منزلوں کا تعین کرنے کی کوششیں کی جائیں تاکہ علاقائی ربط کو مزید مستحکم بنایا جا سکے، جس کے لیے دونوں ممالک کو عالمی فورمز کے ساتھ ساتھ علاقائی فورمز جیسا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے زیر سایہ اپنا سفر اعتماد کی فضا میں قائم رکھتے ہوئے طے کرنا ہے، تاکہ خطے میں امن کی راہ ہموار ہو سکے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحکم بنیادوں پر استوار ہوں۔ دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں بدلتی دنیا کے تقاضوں سے خود کو ہم آہنگ کرنا پڑے گا تاکہ ملک ترقی اور خوشحالی اور امن کی راہ پر گامزن رہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کے لیے نئی منزلوں کا تعین کرنے کی کوششیں کی جائیں تاکہ علاقائی ربط کو مزید مستحکم بنایا جا سکے، جس کے لیے دونوں ممالک کو عالمی فورمز کے ساتھ ساتھ علاقائی فورمز جیسا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے زیر سایہ اپنا سفر اعتماد کی فضا میں قائم رکھتے ہوئے طے کرنا ہے، تاکہ خطے میں امن کی راہ ہموار ہو سکے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحکم بنیادوں پر استوار ہوں۔ دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں بدلتی دنیا کے تقاضوں سے خود کو ہم آہنگ کرنا پڑے گا تاکہ ملک ترقی اور خوشحالی اور امن کی راہ پر گامزن رہے۔